دفعہ سنائے ہیں، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے، اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہاد ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت نہیں، یہاں کی عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے، وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دارالامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے۔ حضرت علی فرماتے یہ ہیں کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ۔ میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا؟ یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے۔ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر۔ تم نے الذکر نمبر کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار، سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھیے دی ریممبرنس از قرآن، اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح۔ تو حبل اللہ قرآن۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو اوپر۔ تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، درس کی شکل نہیں، یہ جو مونولوگ ہوتا ہے ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں، نہیں، حضور کے چہرے پر بشاشت،
خوشی کے مسرت کے آثار ظاہر ہوئے. تشریف لائے, سوال کیا الستم تشہدون, کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے, وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ, بھلا یا رسول اللہ, حضور ہم گواہ ہیں اس پر. پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا, تو خوشیاں مناؤ, فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله, یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تعلق مع اللہ, تقرب